السلام علیکم۔ کرائم سٹوریز ہب میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے وہ خبریں جو کل پورے پاکستان میں سیاست، معیشت اور میڈیا میں زیر بحث رہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ہیڈ لائنز نہیں بلکہ اصل ڈیٹیل سمجھداری سے تجزیہ کے ساتھ پیش کریں گے۔ کل پی ٹی آئی نے ایک اہم قدم اٹھایا۔ عمران خان کی ہدایت پر نئی 23 رکنی سیاسی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پارٹی کے فیصلوں کے لیے نیا کنٹرول روم بن جائے گی۔ پارٹی نے پرانی کمیٹی جس میں 40 لوگ تھے اسے بہت مختصر کر دیا ہے تاکہ فیصلے تیزی سے اور مؤثر طریقے سے لیے جا سکیں۔ یہ سیاست میں ایک بڑی تبدیلی ہے۔ اس سے پارٹی کے اندر ایک نیا ڈائنامکس بن رہا ہے۔ دوسری جو بڑی خبر ہے جو کل سامنے آئی وہ IMF کی رپورٹ تھی۔ وفاقی حکومت کا ٹیکس ہدف پورا نہیں ہوا۔ 422 ارب روپے کا شارٹ فال ہوا۔ مطلب یہ کہ حکومت نے جو پیسہ جمع کرنا تھا وہ جمع نہیں ہو سکا۔ یہ رپورٹ مزمل اسلم نے پیش کی اور کہا گیا کہ زراعت پر مزید ٹیکس لگایا جا سکتا ہے۔ ڈیلی پاکستان۔ ٹیکس شارٹ فال کا مطلب مہنگائی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، لوگوں کے لیے معاشی بوجھ بڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اچھی خبر میچ ہوا ہے جی انڈر 19 جو کہ ایشیا کپ ہے۔ کھیلوں کا بھی ایک زوردار واقعہ سامنے آیا۔ پاکستان نے انڈر 19 ایشیا کپ میں ملائیشیا کو 297 رن سے شکست دی، جو نوجوان کھلاڑیوں کے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر ہے۔ تو دوستو آج جو سیاست میں تبدیلیاں ہیں وہ تو ہم نے بتائی، لیکن ایک بہت ہی جو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لاہور کی تاریخ کا ایک بہت بڑا فراڈ، چوری۔ اچھا میں صرافہ بازار کا تاجر ساتھی سناروں کو 20 کلو سونا اور کروڑوں روپے لے کر رفو چکر۔ شیخ وسیم اختر پچھلے 30 سال سے صرافہ بازار میں کام کر رہا تھا اور بڑی اچھی شہرت رکھتا تھا۔ 3 روز قبل اس نے واٹس ایپ گروپ میں ساتھی تاجروں کو اطلاع دی کہ اس کی بھابھی فوت ہو گئی اور وہ کراچی جا رہا ہے۔ ساتھی دکاندار نے افسوس کے لیے تعزیت کے لیے رابطہ کرنا چاہا تو اس کے سارے نمبر بھی بند ملے اور سب تاجروں کا اس سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ لاہور میں اپنا سب کاروبار اور 2 گاڑیاں بھی فروخت کر چکا ہے۔ اس کے متاثرین میں 150 لوگ شامل ہیں، جن میں صرف اچھا صرافہ بازار کے 40 تاجر لوگ شامل ہیں، جن کا 20 کلو سونا اور بڑی رقم لین دین کے حساب میں کھاتے چلی گئی ہے۔ صرافہ بازار کے صدر کاشف بٹ نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی ہمیں اس شخص کی اطلاع دے گا جس کا نام شیخ وسیم اختر ہے کے بارے میں اطلاع دے گا یا گرفتار کروائے گا، ہم اسے بڑا انعام دیں گے اور اس کا نام بھی صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ دوستو یہ کیس ایک بار پھر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بڑا نام ہو، پرانا کاروبار اور اعتماد ہمیشہ سچ کی ضمانت نہیں ہوتے۔ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ کرائم سٹوریز ہب کل پھر نئی خبریں لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔